کئی وچ بڑے ماسٹر ہوندے نے کہ چنگا بھائی کھوڑا پوایا سو گل کر کے ہن سانوں کی پتہ ہے کہ نہیں جی نعرہ لگ گئے جی سبحان اللہ. تے ہن الفضل ما شاہدت بہ الاعداء لطف دی گل اے کہ مولانا ظفر الدین دا اے مضمون جواہر الفقہ دی دوسری جلد وچ مولانا دے نام نال مفتی محمد شفیع دیوبندی دارالعلوم کراچی کا محتمم جسٹس تقی عثمانی کا ابا اور اشرف علی تھانوی کا خلیفہ اس نے اپنی کتاب جواہر الفقہ کی دوسری جلد میں مولانا ظفر الدین صاحب بہاری قادری رضوی کے نام سے یہ پورا مضمون جو مشرقی کے جواب میں انہوں نے لکھا ان کے شکریہ کے ساتھ اپنی کتاب میں شائع کیا اور کہا اختلاف اپنی جگہ مگر حق یہ ہے کہ ظفر الدین کی تحقیق سے بڑھ کر نفیس تحقیق میری نظر سے گزری نہیں. ہوں سارے آخ لو سبحان اللہ. مطلب ہوں سمجھ آ گئی جب یہ مننے آؤں نا بھی ایڈا خطرہ کوئی نہیں پہلو تو من لے تو کوئی کرنا کی دے. ہوں سمجھ آئی جب کتوں کڈنا ان جا کے ساڈے انج دے نہیں انج دے علماء ہی نہیں ساڈے اللہ دے فضل و کرم نال بلکہ جتنے آن او دے نالوں گھٹ مشہور نے. ایڈا وڈا ظفر الدین بہاری جی دے بارے فاضل بریلوی آخدے نے میری جان قربان ہے اپنے اس پتر اتے. تو اتنے سنی بیٹھے ہو تو مولانا ظفر الدین بہاری دا تعارف ہی کوئی نہیں. علماء جان دے ہون تے اے کوئی بڑی گل ہے. علماء تے اگے ہی پتہ ساری گلاں دا. پبلک تسی جان دے اس بندے نو کہ سینکڑیاں خلیفہ وچوں ایک شاگرد فاضل بریلی دا جے بارے اے لکھیا نے کہ مینوں جان تو بھی زیادہ عزیز ہے. تے کیوں عزیز ہے؟ عزیز اگر دیکھنا ہوگا نا کیوں ہے آہا ہا انہاں دیاں کتاباں پڑھو جہڑیاں انہاں لکھیاں نے انہاں دے علماں وچوں تے انہاں دیاں کتاباں وچوں فاضل بریلوی دا چہرہ نظر آوندا ہے. صحیح بہاری شریف انہاں لکھی احناف دے دلائل فقہ حنفی دے دلائل حدیث وچوں سب تو پہلے سنی علماء وچوں انہاں جو فرمائے. چھپ بھی گئی یہ کتاب صحیح بہاری دے چھپی بھی ہے 6 اجزان 4 چھپے ہوئے دے ہیں مل جاندے تے پڑھیا کرو نا تو پتہ لگ آدن جی لاؤ سنن جی کتاب کوئی نہیں ظفر احمد دی تھانوی دی. میں آخیا ظفر احمد نے خود منے با جس طرز اتے میں لکھیا ہے اے طرز دے موجد ظفر الدین بہاری نے. بندے طرز پکڑ کے کتاباں چھاپ لیندے آدھی یہ لاؤ سنن جی کتاب کوئی نہیں. میں کہ لاؤ سنن والا خود مند ہے وہ میں طرز ہی ظفر الدین کو پکڑی ہے. لیکن یہ الگ گل ہے جنہوں نے ہوش ہوئے کتاباں خریدنے دا پڑھنے دا پڑھانے دا وہ اپنی کتاباں متعارف کران دین. مگر بھلا ہوئے مولانا عبد الحکیم شرف صاحب دا انہوں دی کوشش نال پاکستان دے اندر صحیح بہاری بھی 4 جز تے چھپ گئی. پہلے انڈیا دے اندر چھپی پھر ایتھے چھپی. لیکن پڑھو گے تے تاں پتہ لگے گا نا با فاضل بریلوی کی نے ایڈے ہیرے تراشے نو نا اتنی چمکدار ہیرے تراشے ظفر الدین بہاری صاحب جیسے دشمن بھی مندہ پہ بیٹھ کے دعوے. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند بھی انہوں دی تعریف کر دینا حتیٰ کہ مولوی زکریا کاندلوی ایک ولیوں کا بڑا یہ بھی کہتا ہے ولیاں چو ولی آئی تے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی 100 صفحہ لکھ گیا وہ دی تعریف کے اندر. سرکار اعلی حضرت تشریف لے گئے گنج مراد آباد جبل پور تو دلی دے سفر دے اندر اعلی حضرت امام البرکت گنج مراد آباد تشریف لے گئے اپنے نال مولانا نذیر احمد آپ دے خادمان فرمایا جا حضرت صاحب دی خدمت وچ عرض کریم بریلی چو ایک بندہ آیا ہے تو ان ملن اے نا کی محمد رضا خان ہے اے نا کمی محمد رضا خان آیا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو دس کی ہو گیا جی نظر آ رہی نظر آ رہی تاڑے کیوں لگ گئے
مینو بھی کوئی آکھے چلو جی فلانی تھا فقیر ہے، میں بھی نخرے چ آ جاؤں گا، کوئی نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ ہوں 5,000 بندہ سنن لگ پوے پنڈی دا، تو ہوں کسی کی زیارت کی کہڑی لوڑ؟ ہوں تڑ جاؤ جی، بندے کا کہڑا تڑنے کا، اتنے جی تڑ جاؤ جی، بڑا مجموعہ سن لیا جی، ہوں کسی فقیر کی لوڑ ہی نہیں رہی سانو، مگر امام احمد رضا ہے۔ جاؤ حضرت سے عرض کرو، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضور مولا وسیع احمد محدث صورتی کے پیر شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جا کر یہ نہ کہنا کہ مولانا احمد رضا خان آئے ہیں، یہ کہنا جی بریلی سے ایک خادم آیا ہے ملنے کے لیے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بزرگوں کے یہ آداب ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ان کی سڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں، جاؤ اجازت لو کہ بریلی سے ایک خادم آیا ملنے کے لیے، اجازت ہے؟ اگے بھی بیٹھے کوئی نیرے گھن وٹے نہیں سن، مولانا نذیر احمد صاحب نے جا کے کہ حضرت ایک خادم آیا، فرمایا چپ کرو، بریلی سے خادم آیا، اس خادم سے جا کے کہو تیرا تو دادا بھی اس قابل تھا، تیرا باپ بھی اس قابل تھا، اور تو بھی اس قابل ہے کہ فضل الرحمان جیسے اگر جوتیاں اتار کر بریلی تک کا سفر کریں تجھے ملنے کے لیے تب بھی آ سکتے ہیں، تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی رہتے کام کرتے، جتنا وقت مجھے ملنے آئے اتنے وقت میں اپنے آقا کی شان پر کوئی نئی کتاب لکھ دیتے۔ اور آخر سبحان اللہ، کیوں آئے؟ اب آ گئے ہیں تو تشریف لائیں، فقیر ان کا انتظار کر رہا ہے، آ جائیں۔ حضرت تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دین حضور کو نصیحت فرما دیو، فرمایا نصیحت اے وے کسے نو کافر آکھنے میں جلدی نہ کریں، صدقے جاواں، نہیں سمجھ آئی؟ حضور کوئی نصیحت فرماؤ، میں ملن آیا، کوئی نصیحت فرماؤ، بزرگوں کو نصیحت بندے سنتے تھے تے حضور کوئی نصیحت فرماؤ۔ اس واقعہ جو بہت بڑا سبق ہے، ہر ایک سنی طالب علم واسطے نوٹ کرو کہ بھائی کمالات بلکہ جامع کمالات تے پھر بھی بزرگوں کے دربار حاضری تے دعا لینی تے نصیحت سننی، او دی خواہش کرنی، یہ آداب ہوندے سچے لوگاں دے۔ حضور نصیحت، حضرت نے نصیحت کیڑی فرمائی، مایا کسی نو کافر آکھن میں جلدی نہ کریں، بس اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اعلی حضرت فرمانے نے دل چو خیال آیا کہ میں جنہوں نے کافر آکھیا ہے انہوں نے تو گستاخ رسول نے میں تاں آکھیا ہے، میں کوئی عیب تے نہیں کیتا، میں انہوں نے کیا ہے تو گستاخ سن۔ انہوں نے توجہ فرمانا، دل چو خیال آیا، زبان تو نہیں بولے، دو زانو ہو کے اس طرح بیٹھے، جنہوں نے میں کیا میں تو انہوں نے گستاخ واسطے کیا ہے، تے حضرت شاید اس واسطے میں نو فرما رہے ہیں، فرماندے نے اجے میرے دل چو خیال گزریا تے شاہ صاحب فرماندے نے جن کو تم نے پہلے کہا وہ انہوں نے جتنا کفر کیا اس سے چوتھے درجے میں بھی کوئی کرے تو کافر ہوتا ہے۔ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ یہ عادت بن جائے، جو کہا گستاخوں کو کہا، انہوں نے جتنی صراحت سے بکا، اگر اس سے چوتھے درجے میں بھی کم بگاتے تب بھی کافر ہوتے۔ تم نے صحیح کہا، مگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تحقیق تک ہی رکھو، عادت نہ بنا لینا۔ حضرت اجازت ہے، فرمایا آپ جو آ ہی گئے ہو، ایک دن میرے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک وسیع آمد کے حوالے سے 3 دن رکو گے میرے پاس۔ 3 دن رکے، جب تیسرے دن اجازت لی
عرض کیا حضور اجازت ہے میں جاؤں؟ فتاوا کا کچھ کام باقی ہے. فرمایا فضل الرحمان کا یو پی کی زبان میں سر کو موڑ بولتے. یہ اصل میں مولانا ظفر الدین صاحب نے ہی واقعہ لکھا ہے. حیات اعلی حضرت کے آخری صفحے پر پہلی جلد میں موجود ہے, 400 سے کچھ اوپر صفحات کے بعد. فرماتے ہیں اب دیکھو حضرت شاہ صاحب کے آستانے پر سر پھوڑے جا کے دیوبندی مولویوں نے بیعت تک نہیں کیا. انہوں نے بیعت نہیں کیا, بیعت بھی نہیں کیا. کہا مرید کر لو, مرید نہیں کیا. اعلیٰ 3 دن رہے. فرمایا فضل الرحمان کے موڑ پر یہ چھوٹی سی ٹوپیاں ہے, یعنی میں نے جو ٹوپی پہن رکھی ہے سر پہ, کچھ وقت ہو تو نہ نہیں کرنا. اے فضل الرحمان 70 سال سے متجاوز عمر کا بزرگ جو اپنے نہیں غیر بھی جس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. انداز دیکھو ایک عاشق رسول کے احترام کے کہ اے میرے موڑ پہ جو ٹوپیاں ٹکی ہے کچھ عزت سمجھو تو اپنے سر پہ رکھ لو. اعلیٰ رحمت اللہ علیہ امامہ شریف اتار کے فرماتے ہیں میں نے سر اڑا لیا, نیچے کر لیا. حضرت نے اپنی ٹوپیاں اتار کے میرے سر پہ رکھی اور فرمایا یوں ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ خلافت ہے. فضل الرحمان خود کو اس قابل نہیں جانتا کہ تجھے خلیفہ بنائے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے کہ تمہیں خلیفہ میں بناؤں, اس کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ اپنا امامہ اتار کے فضل الرحمان کے سر پہ رکھ دو کہ تجھے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں, تیرے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہا ہوں کہ آج سے فقیر کی عزت تیری عزت ہے اور تیری عزت فقیر کی عزت ہے. ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ. اور تانوی جیسے تو اس بارگاہ سے گزرنے کی اجازت مانگتے تھے. حضرت فرمایا نہیں, ہمارے شہر میں قدم نہیں رکھنا, پلید کر جاؤ گے علاقے کو. اور کاندلوی سے پوچھ لو, 100 صفحہ پورا لکھا ہے ان کی تعریف میں, اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے. میں نے کہا گھاس کا تمہیں تو چنے ڈالنے چاہیے, لوہے کے گھاس ڈالتے ہیں وہ انہی کو بصر و چشم قبول فرما رہے ہیں جن کا اشارہ بارگاہ رسالت سے مل چکا ہے. اور پھر جب سرکار نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھی مکہ مکرمہ میں, علم غیب مصطفیٰ پر 100 سے زیادہ علماء مکہ حاضری کے لیے آئے. عرض کیا حضور ساری کتاب ہم سننے آئے ہیں, آپ بیان کریں گے, پڑھیں گے, ہم سنیں گے. علماء مکہ, عرب شریف کے علماء میں ایک بات بہرحال ہر دور میں رہی, عجمی علماء سے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہیں, اور جس بات میں ان کو فوقیت ہے زبان کی بہرحال ہے. اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی اس دور میں بڑے بڑے با کمال لوگ گزرے ہیں. پوری کتاب سننا پڑھوا کے یہ بڑی مشکل بات ہے. فرمایا پڑھیے, ہم سنیں گے. پوری کتاب پڑھی سنی. شیخ ابو الخیر احمد مرداد رحمت اللہ تعالی علیہ مکی علماء میں سے کبیر العلماء کا خطاب ان کا تھا. پیغام بھیجا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے, میرے گھر پہ تشریف لائیے, کتاب پڑھ دیجئے. حضرت مولانا سید اسماعیل برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سب جب آ کے سنتے ہیں وہ گھر میں کیوں سنیں گا, آپ نہیں جائیں گے. فرمایا حضور کی مدحت میں کتاب لکھی ہے, ہمارے اندر فخر نہیں. جب وہ مکی بزرگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو احمد رضا سر کے بل چل کے جائے گا اور ان کو سرکار کی مدد سنائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. مزاج سمجھو, مزاج سمجھو اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کا. گئے, سنائی. فرمایا اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی. توجہ ہے جی, اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی. فرمایا سوال میں نہیں تھا, سوال میں نہیں تھا. فرمایا سوال میں نہ بھی ہو تو بات جامع کر دو. عرض کیا حضور گھنٹوں میں مکمل کروں گا. فرمایا پھر بھی. عرض کیا عربی میں قلوب خمسہ کی بات کو فقیر 2 گھنٹے میں مکمل کر کے پیش کرے گا. مجدد کی یہ شان ہوتی ہے. مجدد کی یہ شان نہیں ہوتی وہ 6 شاگردوں سے پہلے ہائی لائٹر لگوا کے زیراں زبرم ہوا کے ایک حدیث پڑھے اور پھر کہے جی ہم مجدد ہوتے ہیں. عرب علماء کے سامنے عربی میں کتاب لکھے, بغیر حوالوں کے لکھے,
مطالعہ کے زور پر لکھے، پھر عربوں سے منوائے. صرف 2 گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی بات پیش کروں گا. میں مغیبت کی بات پیش کروں گا 2 گھنٹے میں، صرف 2 گھنٹے ٹائم میں وہ بات بھی شامل فرمائی. اور آج بھی الدولۃ المکیہ کا ترجمہ بھی چھپ گیا، اردو میں بھی عربی میں بھی موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے ذرا کیا لکھا. فرماتے ہیں، صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں. فرماتے ہیں جس شے کو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے کوئی نہ جانتا ہو اس کی علامتیں تو بیان نہیں کرتا. علم الساعہ علوم خمسہ میں پہلا علم ہے. اگر مصطفیٰ نہ جانتے ہوں اور ان کو تم سمجھو کہ خاصہ حق تعالی کا حضور نہیں جانتے، تو فرمایا جو نہ جانتے ہوں تو اشراط الساعہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک جو باپ کے باپ بھرے پڑے ہیں، کوئی علامت ایسی بھی ہے جو مصطفیٰ نے بیان نہ کی ہو؟ زور سے بولو. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا اللہ دسو کی مسئلہ بیان کیتا میں کڑائی جے تے ہاتھ پا گیا تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. یہ اج بھی باس ہے جی، نہ جبریل نو پتا ہے نہ انہوں نے پتا ہے. میں کہ تین پتا ہے، تین پتا ہے بہو نہیں پتا. اگر ساڈے مولی غلام اللہ اور یاد یار میں کوئی نہیں پتا. میں کہ مولی غلام اللہ اور انتے اپنا کوئی نہیں پتا. ایتھے اینک دار کے تو ڈھونڈ دے رہا مکی گئی میرے سامنے دی گل. اینک جی تھوڑی چاڑی رہی تھے تو من نکی پھدی ہوئی